علیک یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سعودیہ سے آ، حال مکین سعودیہ، ڈاکٹر محمد جاوید احمد۔ میں نے بار بار آپ لوگوں کے کوشچنز آ رہے تھے، فورم کو لوگ تنگ کر رہے تھے، فون کر کر کے پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے۔ پھر میری فیملی کے جن کے پاس نمبرز ہیں، بچوں کے ہیں، کسی کے بھی، انہیں میسیجز آ رہے تھے بار بار کہ جی ویکسین لگوانی ہے کہ نہیں لگوانی ہے بچیوں کے لیے جو ہیومن پیپلوما وائرس HPV ویکسین فری گورنمنٹ نے شاید کہا ہے کہ بچیوں کو لگوا سکتے ہیں اسکولوں میں۔ میں نے صرف ایک ورڈنگ لکھی تھی کورونا کے ڈیز میں بھی، میں نے میرے وہ ابھی بھی پڑھی ہوگی۔ میں نے لکھا تھا کل پرسوں شاید کہ اپنے بچے بچیوں کو حلال حرام ضرور بتائیں۔ اب انٹرنیٹ اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ آپ کو بچوں کے ساتھ کھل کے ہر چیز بات کرنی پڑے گی، بالغ بچوں کے ساتھ جو 10-12 سال کے ہی ہو گئے بچے بچیاں، اب 10-12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو انہیں ماں کو یا باپ کو، مائیں بچیوں کو بتا دیں، باپ بیٹوں کو بتائے۔ یہ اب لازم ہو گیا ہے کہ آپ خود اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز بتا دیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، اور ان کا حکم ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کے حکم سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیونکہ وہ حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور اگر اس کی آپ نے نافرمانی کرنی ہے تو آپ کرتے رہیں، جو مرضی کریں۔ اس میں ویکسین کا نہیں، جو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ تو مجھے پتا ہے کہ ہر طرح کا افلاطون میرے سمیت موجود ہے۔ کامنٹس نہ میں پڑھتا ہوں، اگر پڑھ بھی لوں تو میں رپلائی نہیں کرتا۔ تو کسی شاہ صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو کیا مومن بیمار نہیں ہوتے؟ اگر وہ حدیں نہیں توڑے تو پھر کیا بیمار نہیں ہوتے؟ آپ خود سید بادشاہ ہیں، آپ کو خود 100 بار سوچنا چاہیے کہ آپ کیا سوال کر رہے ہیں۔ بالکل مومن بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ بھی کسی ابتلا میں، کسی فتنے میں پھنس سکتا ہے، لیکن وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور میرے جیسے گناہ گار کی اپنی ہی شامت اعمال ہوتی ہے، اپنی کرتوت کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ بہرحال نبی بیمار ہو گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے، سیدنا ایوب بیمار ہوئے، تو وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی آزمائش تھی، اور اللہ پھر ان کو ان کے صبر کی خود تعریفیں کر رہا ہے۔ اللہ کے صبر دینے والا بھی خود ہے۔ لیکن یہ ایک سادی سی بات تھی جو مجھے کھل کے آج ننگی باتیں کرنی پڑیں گی۔ آپ لوگوں کے جو کامنٹس مجھے، میں اس چیز پہ مجبور، جو مائیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہیں، وہ ہاں صاحب اللہ ان کو کامیابی دے، صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے۔ او یار گوگل پہ جا کے آپ دیکھ لیں نا، میں نے کہا کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال حرام کی ایجوکیشن دے دیں۔ آپ کو ویکسینوں کی کتنی چیزوں کی ویکسین کریں گے آپ؟ ایک بچہ مجھے ناروے سے فون کر رہا ہے، جوان لڑکا، وہ ناروے سے فون کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب رو رہا ہے، کہہ رہے ہیں ماں باپ کو بتائیں، آپ اپنے بلاگ میں کہیں کہ ان ملکوں میں اگر بچوں کو پڑھنے بھیجیں، لڑکوں کو لڑکیوں کو، تو شادیاں کر کے بھیجیں۔ میں بہت فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، یا باتھ روموں میں، کلاس روموں میں، ہوٹلز میں، ہمارے اپارٹمنٹس میں ہم اکٹھے رہ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، ہر جگہ فری کانڈمز ہیں، ہمیں سیف سیکس ایڈوائس کیا جائے۔ اسی طرح اس ویکسین کا میں نے جو لکھا، اور اس کے نیچے بہت صاحبان جو لکھ رہے ہیں، انہی کو پڑھ کے پھر مزہ یہ ہے کہ میرا واسطہ ہی پاگلوں سے ہے کہ وہ پھر مائیں مجھے فون اور میسج کر رہی ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے اس کو لگوائیں، ویسے اس کا حرج نہیں ہے، بچیوں کے لیے بڑی اچھی ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کب کہا کہ نہ لگوائیں؟ میں نے جو بات کہی ہے، پہلے آپ کو یہ پتا ہے کہ اس ویکسین کی یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ یہ جراثیم یا یہ بیماری جو ہے، یہ جراثیم سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے، سکن سے سکن لگنے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ 12 سے 13 سال کی عمر کے بچوں کو یا 9 سے 13 سال کی بچیوں کو لگانے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے، اور باہر کے ملکوں میں کہ انہوں نے تو مان لیا اس بات کو
وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں. ان کا 9 10 11 12 سال کا بچہ جو ایج آف مینارکی کو یا وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ اگر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہیں بناتا تو وہ اس کو ایب نارمل سمجھتے ہیں. وہ خود اس کو انکریج کرتے ہیں. تم اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈو، چوز کرو، بیڈ تک جاؤ اور دیکھو تم کس سے سیٹسفائی ہوتے ہو. یہ وہاں کا نارمل کلچر ہے، اور اس میں یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. مجھے پتا ہے یہ تو میرے رب کا کہنا ہے، دجال کا دور آتا جانا ہے، جھوٹ فریب کا دور آتا جانا ہے. میرے جیسے پاگل کتنی دیر یہ توتی بولتے رہیں گے کہ میں کوئی عمران خان نہیں ہوں، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں جا کے جیل میں بیٹھ جاؤں. اس کو آپ لوگوں کی ہمدردی ہے، وہ لگا ہوا ہے. میں اتنی سی بات لکھی ہے، آگے آپ لوگ محنت تو کر لیں، خود پڑھ تو لیں. یہ سیکس سے ٹرانسفر ہوتا ہے، اور سیکس بھی کون سا؟ ملٹیپل پارٹنرز. ایک سے زیادہ جتنے لوگوں کے ساتھ سیکس کرتی ہیں جو لڑکیاں، ان میں یہ کینسر زیادہ ہوتا ہے. یہ میڈیکل پروون چیزیں ہیں. اور صرف سروائکل کینسر نہیں ہے، مردوں میں بھی کینسر ہے. منہ کا، گلے کا. یہ جراثیم منہ اور گلے میں کیسے پہنچتا ہے؟ جو حرام کام ہے جب آپ وہ کرتے ہیں، یا مکروہ کام جو کرتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے ان علماء پہ جو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. ڈائریکٹ سوال عورتیں اگر بیچاری پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں کہ اس کے اوپر اپنے خطبے میں کہیں، مسجدوں میں کہیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی، وہاں آپ عورت کو یا مرد کو ایک دوسرے کو کیسے مجبور کر سکتے ہیں کہ وہاں منہ یا زبان لگاؤ؟ یہ وہاں سے جراثیم وہاں جاتے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ بچے بچیاں جو ان ملکوں میں 12 13 9 10 11 12 سال کی عمر میں، وہاں گولیاں اور کونڈومز بھی فری اویلیبل ہے. کہتے سیف سیکس کریں. ارلی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. ہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایکیوز کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے چھوٹی عمر میں بی بی عائشہ سے شادی کر لی، فلاں کر لیا. اس چیزوں کے تماشے بنائے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرے. خود اپنی بیٹیوں کو اور اپنے ان کے لیے یہ نارمل ہے. وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بس جی پریگنینسی نہیں ہونی چاہیے. وہ جی سیف سیکس ہونا چاہیے، بیماریاں نہیں جانی چاہیے. جو مرد ایک سے زیادہ دوسری، اور ایک چیز ہوتی ہے صفائی، اور ایک چیز ہوتی ہے پاکی. یہ صاف اور پاک میں فرق ہے، اس کو سمجھ لیں. دو میاں بیوی اور ایک مرد عورت جو کہ نہا دھو کے آپس میں سیکشل ریلیشن شپ پیدا کرتے ہیں، لیکن ان کی شادی نہیں ہوئی بھی، انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا، انہوں نے معاشرے میں ایک دوسرے کی ذمہ داری کو قبول نہیں کیا ہوا، ایک دوسرے کے ولیوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا ہوا، اللہ رسول کے طریقے سے نکاح نہیں کیا ہوا. وہ صاف ستھرا نہ کے ایک دوسرے کے ساتھ تو کر سکتے ہیں، پاک نہیں ہے. پاک ریلیشن وہ ہے جہاں اللہ رسول کی حد کا خیال رکھا جائے گا. یہ ہے فرق صاف اور پاک میں. ٹھیک ہے؟ تو اب جس وقت جو مرد، گندے مرد جو لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم جو تھی، قوم سدوم جو تھی، اس کے فعل کو اپناتے ہیں، ان میں یہ جراثیم بہت زیادہ ہے اور کینسر بہت زیادہ ہے. اغلام اچھی اردو میں سے بولتے ہیں. لواطت کا لفظ میں نہیں بولتا، حضرت لوط علیہ السلام سے اسے جوڑ دیتے ہیں. لوط علیہ السلام تو بڑا نیک انسان ہے اللہ کا، جو اس کام سے منع کر رہا تھا. وہ قوم، وہ عورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں، یا وہ مرد جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یا ایک سے زیادہ مرد عورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ منہ مارتے ہیں، یا گندی جگہوں پہ جہاں حلال طریقہ ہے، مرد عورت میاں بیوی ایک دوسرے پہ حلال ہیں اگر اللہ کے طریقے سے ہیں، بالغ ہیں، شادی کی ہے، ادروائز یہ حرام ہے. میں نے کہا نا کہ ایک جانور کی زندگی بھی، ایک مرغی کی زندگی بھی آپ نہیں لے سکتے. آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو وہ حلال ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ جان دیتی ہے، اپنا گوشت دیتی ہے، مرغ یا مرغا یا بکرا آپ کو، چونکہ آپ خیر سے بادشاہ سلامت ہے اس زمین پہ، اور اللہ نے ان سب سے سجدہ کروایا ہوا ہے کہ وہ سب ہمیں خدمت کریں گے. اسی طرح ان جراثیموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جراثیم نارمل فلورا ہوتا ہے عورتوں کے نیچے والے پارٹس میں، ویجائنا میں، اس کو یہ وائرس جا کے ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس میں زیادہ رول مردوں کا ہوتا ہے. یہ رسک ضرور ہے کہ آپ کی بچی تو نیک ہے، آپ کی بچی تو اپنے خامن تک رہی،
لیکن اس کا خامد حرامزادہ کہیں اور 10 جگہ منہ مار آیا اور یہ وائرس لے آیا، تو پھر یہ ویکسین اس بیچاری کو ہیلپ ضرور کرے گی. لیکن اگر یہ نہیں ہے، وہ ایک حلال ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، دونوں نیک لوگ ہیں، بہت کم چانسز ہے کہ ایسا ہو. یہ ایک کینسر ہے، اس سے بچنے کی ایک ویکسین آئی ہے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے کرونا کی ویکسین کیوں لگائی؟ فلاں حکومت کی طرف سے جب ایک کنسنسس قوم کا ہو گیا، ہمارے وزیر اعظم نے چائنا والی ویکسین، اس کی کہانی بھی آپ کو پتہ ہے. جتنے لوگوں نے کرونا کی ویکسین فائزر کی یا دوسری کمپنیوں کی لگائی، خود امریکہ کے کورٹس نے اب کیا فیصلے دیے ہیں، کتنے کتنے بڑے انہوں نے جرمانے کیے ہیں. اس سارے کو دبایا تو گیا، لیکن سب ڈاکٹرز کو پتا ہے. اور ان ویکسینوں سے کیا نقصانات ہوئے. یہ ویکسین تو ریلیٹیولی سیف ہے ابھی تک، اس میں سوائے یہ کہ کچھ بچوں کے کوگنیٹو بیہیویئر، ان کی کنسنٹریشن، ان کی سمجھداری، ان کی چیزوں کو سمجھنا، پڑھائی لکھائی میں افیکٹ آیا ہے. کچھ کو آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن ہوتی ہے، کھڑے ہونے پہ چکر آتے ہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، ڈس آٹونومیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ یہ ریئیکشنز ہیں، الرجک ریئیکشنز ہیں، لیکن کم ہے. اس لیے یہ رپورٹ کر دی گئی کہ آپ اس کو لگوا سکتے ہیں، ریلیٹیولی یہ سیف ہے. ریئیکشن تو کسی بھی چیز کا کسی بھی انسان کو کسی وقت ہو سکتا ہے. باقی جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں میجر، کہ جی ڈاکٹر صاحب ہماری بچیوں کی بعد میں فرٹیلٹی پہ اثر تو نہیں پڑے گا، ان کی پریگنینسی کمپرومائز تو نہیں کریں گی، بہت زیادہ مس کیریجز یا ابارشنس تو نہیں ہوں گی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لارجر اسٹڈیز ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ سائنس کی اسٹڈیز بھی جو ہیں ساری سپانسرڈ ہوتی ہیں، اور بہت سی میلافائڈ ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں چھپائی جاتی ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ایجوکیشن اب دے دیں کہ وہ ہیلدی لیونگ کی ان کی عادت ہو، وہ حلال اور حرام. الحمدللہ ابھی بھی پاکستان میں زیادہ تر لوگ خدا خوفی رکھتے ہیں. اپنے بچوں کو وقت پر پہلے آگاہی دیں، یہ میرا مقصد ہے. جو میں نے کہا تھا، ویکسین آپ نے لگوانی ہے، آپ ضرور لگوائیں. اس میں میرے سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ نے بہت سے پروفیسروں کو، بہت سے سائنسدانوں کو، ساروں کو پوچھ کے ہی فیصلہ کیا ہوگا. میں نے تو اس پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے، اور یہ پروون باتیں ہیں، یہ سائنٹیفکلی پروون باتیں ہیں. تو وہ چیز پہلے، اگر آپ کا ہیلدی لیونگ سٹائل ہوگا اور آپ اپنے بچوں کو یہ آگاہی دیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بیٹا یہ سیکس بھی شادی کے بعد کرنا ہے، اپنے میاں بیوی کے ساتھ ہی کرنا ہے. ایک سے زیادہ پارٹنرز کی صورت میں کینسر کے چانسز بھی بڑھتے ہیں، بیماریوں کے چانسز بھی بڑھتے ہیں. حرام تو ہے ہی ہے، اللہ رسول کی ناراضگی تو ہے ہی ہے، بے شرمی بھی ہے، اور بے حیائی بھی ہے، اور بعد میں کہیں تباہی بھی ہے. بیماریاں ہیں، ایڈز کے مریضوں کو اس ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے. ان مریضوں کو ضرورت ہوتی ہے جن کی قوت مدافعت کسی بھی وجہ سے کم ہے، یا ایسے مریض ہیں، کوئی بچہ ایسا، اس کو ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹرز اس کو ہیوی ڈوز اسٹیرائڈز دے رہے ہیں، ڈاکٹرز اس کو امیونو کمپرومائز ڈرگز ایسی دے رہے ہیں جو اس کی امیونٹی کو، اس کی قوت مدافعت کو کم کر رہی ہیں. کسی بھی بیماری، کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ایسی دوائیاں دی جاتی ہیں جس میں اپنا ہی خون اپنے ہی جسم کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں میں ایسی جراثیموں کی زیادہ چانس ہو جاتا ہے اٹیک کرنے کا، اور پھر بعد میں کینسر ٹرانسفارمیشن کا بھی. اس میں ایک ویکسین پروو ہو گئی کہ جی اس سے چانسز کم ہو جاتے ہیں عورتوں میں سروائکل کینسر کے. تو اس لیے اسے کہا گیا. ادروائز جس طرح کچھ پچھلی گورنمنٹ کا مجھے پتا ہے کہ ظلم ہوا کہ جی بہت اچھی پراپرٹی آ گئی ہے، اس کو رکھ دیا جائے تو برتھ اسپیسنگ ہوگی، اور اس میں بہت سے ڈاکٹرز انوالو ہو گئے. میں خود ایسی لیڈی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور بغیر کنسنٹ کے، اس ملک میں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بغیر انفارم کیے، اور پرائمی گریویڈا جس کا پہلا بیبی ہے، اور اس کو ڈلیوری کے ساتھ ہی اسی یوٹرس میں اس پراپرٹی کو رکھ دیا گیا، اس کو انفارم کیے بغیر. ہمارے پاس پیشنٹ
انفیکشن سیویئر کے ساتھ آیا، سیپسس کے ساتھ آیا، ہم سورس آف سیپسس ڈھونڈتے رہے، بائی چانس الٹرا ساؤنڈ اس کا کنٹراسٹ ہوتا ہے اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو اس کے یوٹرس میں کاپر ٹی پڑی ہوئی ہے، ان سے پوچھتے ہیں تو ان میں سے ایک بیچاری کو تو اس کے خامن نے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی الو کے پٹھے نے، کنی جی اس نے میرے سے پوچھے بغیر کس نے جان کے رکھوائی ہوگی، وہ زندگی موت میں مر رہی، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ سے پوچھا گیا، اور اگر ہم نے کنسرنڈ گائنیکالوجسٹوں سے رابطے کیے، ان سے کہا گیا جی یہ پالیسی ہے، ہماری عوام جاہل ہے، انہیں کیا پتہ ہے، تو یہ بعد میں آتے ہی نہیں ہے 40 ڈیز کے بعد، تو بہتر ہے اس وقت ہی رکھی جائے، ایک آدمی انفیکشن ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا، میجورٹی میں تو نہیں ہوئی، کتنے گھروں میں مر گئے، کتنے پہنچ ہی نہ سکے، کتنے رپورٹ ہی نہ، نو بڈی نوز۔ یہ کرنے کو تو بہت، جب سسٹم ہی دجال کا آ گیا، جب حکمرانی ہی امریکہ کی ہے، آپ لوگ میرے سے، مجھے یہ فون کر کر کے یا میسج کر کر کے یہ پوچھنا کہ ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے یہ کہا ہے لیکن وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، فلاں نے تو یہ کہا ہے، تو بھائی فلاں کی سن لیں، میں نے کب کہا کہ نہ کریں، میں نے اصل بات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ دوسری چیز، کرونا کیا تھا کیا نہیں تھا اب ساروں کے سامنے آ گیا ہے، دنیا ابھی تک بھگت رہی ہے، وہ جوان، وہ ینگ ڈیتھس، بہت کچھ پوسٹ کووڈ ویکسین سنڈرومز، سارا کچھ سب کے سامنے ہے۔